بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں نے، رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی، مجھے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے. یوسف علیہ السلام کی زندگی یہیں سے ہی شروع ہوئی ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر ایک مقام تک ان کو پہنچانا تھا کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں خواب دیکھا. انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وحی کی اور ان کی نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی. ان کی نبوت کا جو سلسلہ تھا، جو دور تھا، وہ خواب سے ہوا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا خواب سے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے اور صبح کو وہ ایز اٹ از اسی طرح ہی ہو جاتا جس طرح رات کو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا. اب یوسف علیہ السلام اس عمر میں، جس عمر میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو خواب سنایا تو والد صاحب تو نبی تھے، یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے بھانپ لیا، جیسا کہ آگے آیت میں آئے گا کہ اشارے کنائے میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بتا دیں گے. اس خواب کی تعبیر میں جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں آنے والے وقت میں چنے گا نبوت کے لیے. اب دیکھیں یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس خواب کو یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ یاد رکھا جب تک اس خواب کی تعبیر پوری نہ ہوئی. اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں آیت کی ضمن میں زیر غور ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ لفظ یوسف جو ہے، آپ جو ناموں کی ڈکشنری ہوتی ہے نا، ناموں کی، جس میں بچوں کے لیے ہم نام چنتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام کے نام کی جو میننگ ہے، جو معنی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوگا خوبصورت. آپ ڈکشنری چیک کریں ناموں کی، اس میں یوسف علیہ السلام کے نام کا مطلب لکھا ہوا ہوگا خوبصورت، جبکہ یہ درست نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اگر اس کو عربی کے حساب سے دیکھیں یوسف علیہ السلام کے نام کے مطلب کو، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جن حروف سے یہ لفظ بنا ہے، وہ حمزہ، سین اور فا ہے.
اور حمزہ سین اور فا کا جو ورڈ ہے یہ غم کے معنی میں ہوتا ہے، پریشانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یوسف اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دل بڑا غمگین رہتا تھا، اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے ایسا لگتا ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، غم میں ہے، جبکہ یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف عربی نام ہے ہی نہیں، یوسف عربی نام اصل میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کا یہ نام پیدائشی ہے، ماں باپ نے پیدائش کے طور پر، پیدائش کے ٹائم پر ان کا نام رکھا تھا نا، اس وقت تھوڑی پتا تھا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ایک بات یہ بھی ہے۔ تو یہ توجیہ درست نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یوسف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یوسف لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا نام ہے، عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو یوسف کا جو عبرانی زبان میں مطلب ملتا ہے، میننگ ملتی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ چھوڑ تاکہ یہ بڑھے۔ یوسف کا معنی کیا ہے عبرانی زبان میں؟ چھوڑ تاکہ یہ بڑھے، بس یہی میننگ ہے۔ وغیرہ مزید ریسرچ کے لیے آپ کسی عبرانی زبان کی ڈکشنری آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا ہے، عربی زبان کا نہیں ہے۔ اور ہماری ڈکشنری میں جو اس کا مطلب دیا جاتا ہے یوسف کا خوبصورت، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگ یوسف کا نام اس کے مطلب میں آگے خوبصورت اس لیے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو ٹھیک ہے بہت زیادہ خوبصورت تھے، لیکن ان کے نام کی وجہ سے تو خوبصورت نہیں تھے نا۔ یوسف علیہ السلام اپنے نام کی وجہ سے خوبصورت تھے؟ نہیں، اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھی دنیا کی خوبصورتی دی تھی۔ اب اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، اور آیا کہ کیا دنیا میں یہی خوبصورت تھے سب سے زیادہ، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے؟ اب دیکھیں عورتوں میں ہے نا ایک بات بڑی مشہور ہے، عورتوں کے اندر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جو بھی عورت حاملہ ہو یعنی پریگننٹ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کثرت سے پڑھے۔ کیوں؟ یہ عورتوں میں بات مشہور ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر وہ جو عورت حمل سے ہوگی وہ سورہ یوسف کثرت سے پڑھے گی تو اس کا بچہ خوبصورت ہوگا۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت علماء نے جو لکھا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، میں ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو غالباً جب چاند فل ہو جاتا ہے نا، 14ویں کا چاند، اس وقت کی رات تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے، آپ کا چہرہ اتنا پر رونق تھا کہ جیسے آپ کے چہرے میں سورج چل رہا ہو، آپ کے چہرے میں جیسے سورج چل رہا ہو، اتنا یعنی رونق والا چہرہ ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے نزدیک جنہوں نے خود دیکھا ہے، یہ رائے ہے ان کی، اور انہی بنیاد پر علماء کی یہی رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو اب اگر عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کو حمل ہو، جو پریگننٹ ہو، تو وہ کون سی سورت پڑھے؟ سورہ یوسف۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ یوسف اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ خوبصورت تھے۔ تو پھر تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ جو عورت حمل سے ہو وہ سورہ محمد پڑھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات مل جائے نا، بس یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طرز عمل ہے، یہی ہماری زندگی کی راہ ہے کہ اسی راہ پر چلنا ہے۔ اب ادھر ادھر کی ہوائی باتوں میں بندے کو
اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی تو بہت سی مشہور باتیں ہیں، اگر ان کو لیتے جائیں تو پھر قرآن و حدیث تو پتہ نہیں کب آئے گی باری اس پر ہم عمل کریں. پہلے مشہور باتیں اتنی ہیں کہ وہ ختم نہ ہونے والی ہیں. تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب بتایا اپنے والد صاحب کو کہ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں سجدے کا عربی میں جو معنی ہے وہ ہے جھکنا. آپ کسی کے سامنے جھک جائیں، یہ سجدہ ہے. لیکن جب سجدے کا لفظ آتا ہے، سجدے کا ذکر آتا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز والا سجدہ، کہ اس طرح جھکنا چاہیے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ سورج اور چاند یہ جمادات ہیں نا. ہمارے سجدے کی کیفیت تو معلوم ہے، ہم نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو یہ دیگر مخلوقات کے بارے میں جو سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، ہر چیز سجدہ کرتی ہے. اب ان کے سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہر چیز جھکتی ہو تو سجدہ کہلائے؟ نہیں. کبھی آپ نے کسی درخت کو دیکھا ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ وہ روز کسی ایک ٹائم میں ایسے جھکتا ہو اور سیدھا ہو جاتا ہو؟ نہیں. جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہر مخلوق سجدہ کر رہی ہے. تو سجدے کا مطلب جھکنا عربی میں ہے. لیکن یہ جو جمادات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سجدہ کر رہی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں بتایا کہ میں نے دیکھا سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے. تو جہاں تک ہمیں جتنا بتایا جائے نا غیب کے بارے میں، یہ غیبی باتیں ہیں نا، ہم نے دیکھی نہیں ہے. غیب کے بارے میں جتنا اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتائیں، بس ادھر ہی اسٹاپ ماریں، اس سے آگے مت بڑھیں. اگر آگے بڑھیں گے تو آگے گمراہی ہے. جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی کیفیت اللہ نے ذکر نہیں کی ہے، بس اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے انہیں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اس کی کیفیت میں نہیں پڑنا. جس چیز کی کیفیت شریعت میں بیان نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا یہ گمراہی ہے اور وقت کی بربادی بھی ہے. آخر میں جو میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں سبق ہے وہ یہ ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا ٹائم شروع ہوا ہے. جو انہوں نے خواب دیکھا، باپ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا مقام دے گا، نبوت پر فائز کرے گا. جتنا انسان کو بڑا مقام ملتا ہے نا دنیا میں، تو وہ آسانی سے نہیں ملتا. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مقام دیتا ہے تو اس کو بڑی مشکلات سے گزارتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو. اب یہاں سے یعقوب علیہ السلام تو بھاپ گئے تھے کہ بیٹا اب آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہے. اشارے کنائے میں بتا دیا تھا باپ نے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے ڈرایا نہیں تھا اپنے بیٹے کو. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوتی ہے اور یہاں سے لے کر مصر کا فرما روا بننے تک مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، تو ہمیشہ یوسف علیہ السلام اپنے اس خواب کو یاد کیا کرتے تھے. کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو تمہارا خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا بڑے مقام کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تب سے لے کر مصر کے تخت پر فائز ہونے تک جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کے آنے کے وقت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اس خواب کو یاد کرتے تھے اور باپ کی نصیحت کو بھی یاد کرتے تھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک نعمت کرنے والا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت کی ہوئی ہے زندگی میں. بھلے زندگی کسی بھی ٹینشن میں چل رہی ہے، کسی بھی پریشانی میں چل رہی ہے، مصیبت میں چل رہی ہے، لیکن ہمیں ان ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمت کیا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس ناشکرے کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ انسان کے ناشکرے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو بھی مصیبت آتی ہے نا اس کو گنتا ہے. مجھ پر یہ پریشانی آئی، مجھ پر یہ پریشانی آئی، مجھ پر یہ پریشانی آئی.
لیکن جب نعمتیں ہوتی ہیں تو اس کو بھول جاتا ہے، اس کو نہیں گنتا. جبکہ اگر انسان نعمتوں کو یاد رکھے تو مصیبت کے آتے یعنی مصیبت کے وقت اس پر جو آنے والی پریشانیاں ہیں جو چل رہی ہیں تو وہ ہلکی ہو جاتی ہیں جب بندہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام پر اللہ کی یہ نعمت تھی کہ اللہ نے خواب کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اللہ تمہیں ایک مقام دینے والا ہے. اب دیکھیں ہم پر تو ایسا کوئی خواب نہیں آنے والا کیونکہ نبوت کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے. لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تو ہمیں دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو ہیں، اس میں بھی کتنی خوشخبریاں ہیں، نعمتوں کی بشارتیں ہیں جس کو ہمیں پتہ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس علم کی روشنی میں اپنے آپ کو پریشانی کے دور میں تسلی دینی چاہیے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سامنے آئیں گی. جو اللہ تعالیٰ ہم پر کر چکا ہے وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، اور جو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں کرے گا اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا. تو جب نعمت کا بندے کو پتہ ہو نا کہ اللہ کی مجھ پر کیا نعمت ہے اور کیا ہونے والی ہے، ہونے والی وہ ہمیں قرآن بتائے گا، اب ہم پر وحی نہیں آئے گی. تو اس سچویشن میں، مصیبت کی سچویشن میں جب بندہ نعمتوں کو یاد کرے جو اس پر کی اللہ نے یا جو کرے گا مستقبل میں، تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بندے کو بڑا صبر دے دیتا ہے کہ چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پریشانی جھیل لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.